नाज़रीन आदाब, 10 नवंबर 2021 मुताबिक 4 रबीउ सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शह अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत बनने के बाद अब तक अयोध्या, प्रयागराज समेत कई अजला, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम अब तक बदले जा चुके हैं। अब शायद मगरबी यूपी के बदायूं जिले का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत तब्दील कर सकती है। मंगल को बदायूं में ही एक प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने इसका इशारा दिया। उन्होंने कहा कि कदीम जमाने में बदायूं को वेदा मऊ के नाम से जाना जाता था और यहाँ वेदों का मुतालिया किया करते थे। बदायूं के सहसवान इलाके में प्रमोद इंटर कॉलेज में मुनक्किद प्रोग्राम में वजीर आला ने मंगल को तकरीबन 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि साल 2017 से पहले मरकजी हुकूमत के जरिए कोई सर्वे कराया जाता तो इसमें उत्तर प्रदेश मुल्क में पिछले पायदान पर रहता था। आज जब कोई सर्वे कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश अव्वल या दूसरे मकाम पर रहता है। जो ख्वाब उत्तर प्रदेश के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देखा था उसको यूपी ने 4.5 साल में ही पूरा कर दिया। सदर रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर कल्बे सादिक समेत मौलाना वहीदुद्दीन खान, जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे, माहिर आसार कदीमा बीबी लाल, साबिक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, आसाम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई और साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान समेत कई शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। हकीम उम्मत और मशहूर आलिम डॉक्टर कल्बे सादिक को उनकी खिदमात के इतराफ में बाद अज़ मर्ग पद्म भूषण से नवाजा गया है। डॉक्टर कल्बे सादिक का ताल्लुक खानदान इज्तिहाद से है। उन्होंने तालीम, खास तौर से लड़कियों की तालीम के हवाले से गैर मामूली काम अंजाम दिए। गरीबों की इमदाद के लिए तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम किया। वो हमेशा इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए पेश नजर आते थे। यही वजह है कि हर मजहब में उन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता रहा। उनके साहबजादे डॉक्टर कल्बे सिब्तर नूरी ने ये एजाज हासिल किया। एक और खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की कानून साज काउंसिल में बल्दियाती हलकों की कुल 54 सीटों के लिए 16 नवंबर को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में ये मालूमात फराहम करते हुए बताया कि उन रियासतों की कुल 54 सीटों के लिए 16 नवंबर को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और वोटिंग 10 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती 24 दिसंबर को की जाएगी। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक बयान देकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया था। इस बयान पर हुए खूब हंगामे के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपनी छवि को बदलने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के एक रुकन असेंबली ने बताया कि पार्टी ने MY यानी मुस्लिम यादव छवि बदलने का फैसला सोच समझ कर लिया है। पार्टी खुद को ऐसी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है जो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। इस पॉलिसी का नतीजा है कि पार्टी सरबराह अखिलेश यादव अब मुस्लिम लीडरों के साथ ज्यादा स्टेज शेयर नहीं करते, बल्कि हाल के दिनों में कई मंदिरों का भी उन्होंने दौरा किया। अखिलेश यादव की तकरीरों में भी दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी लीडरों से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। किसान लीडर और भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ में 22 नवंबर को मुनक्किद होने वाली किसान महापंचायत तारीखी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान मुखालिफ हुकूमत और तीनों सियाह कवानीन की मुखालिफत में ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल के अन्नदाता की तहरीक मजीद तेज होगी। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, लिहाजा रियासत की राजधानी में मुनक्किद होने जा रही ये किसान महापंचायत काफी अहम करार दी जा रही है। लखीमपुर तशद्दुद मामले में जारी SIT जांच के दरमियान सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने आई फोरेंसिक रिपोर्ट में तशद्दुद के दौरान हुई गोलाबारी में 3 हथियारों के इस्तेमाल का पता चला है। ज़राए ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के हथियार फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें आशीष मिश्रा, अंकित दास और लतीफ के हथियार भी शामिल थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर इस मामले की जांच के लिए SIT के अलावा एक रुकनी जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन को तश्कील दिया गया है। आज सफ़े अव्वल पर सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजलिस तरहीम का एक इश्तिहार भी मौजूद है। ये मजलिस 12 नवंबर को शाम 7 बजे इमाम बाड़ा गुफरामाब में मुनक्किद होगी, जिसको मौलाना हसन ज़ीर साहब खिताब फरमाएंगे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक कांग्रेस के अक़लियती शोबे के जिम्मेदारान ने SDM संभल से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि अक़लियती तबके की इबादत गाहों, रिहायशी इलाकों और जानो माल पर शरपसंद अनासिर की कार्रवाई से मुल्क भर में खौफ व दहशत का माहौल महसूस किया जा रहा है और अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। साथ ही रियासत की BJP सरकार के जरिए शरपसंद अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना उनकी पुश्तपनाही का सबूत है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि जिन सहाफ़ियों, वकला और समाजी अराकीन त्रिपुरा के वाक़यात की सच्चाई को मंजर आम पर लाने के लिए
بے خوف کام کیا، ان کے خلاف حکومت مقدمے درج کر رہی ہے، اس لیے صدر جمہوریہ ہند کو اس معاملے میں ریاستی حکومت کو ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ آئینی تقاضوں کو پورا کرے۔ بزم شورائے اہل بیت کی جانب سے ایک ادبی نشست کا اہتمام ڈاکٹر نیر جلال پوری کے اعزاز میں کیا گیا۔ صدارت استاد شاعر شان حیدر بے باک نے انجام دی۔ اس ادبی تقریب میں ڈاکٹر نیر جلال پوری اور سید حسن امام حسن امروہوی کو نشان رفیع اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹر مبارک امروہوی نے نعت پاک پیش کی، جس کے بعد جناب شان حیدر بے باک امروہوی، جناب ڈاکٹر ناصر نقوی، سمر مجتبیٰ، لیاقت امروہوی، ڈاکٹر جمشید کمال، ڈاکٹر لاڈلے رہبر، حسن امام، شعبان قادری، ڈاکٹر ناصر، اشرف فراز، جناب فیضی نقوی، زید ابن علی، نوازش مرتضیٰ اور فراز عرشی، قیصر مجتبیٰ، شاہنواز تقی، جناب قسیم ابن رفیع، جناب ضیاء کاظمی نے کلام پیش کیا۔ امروہہ میں نایاب عباسی ڈگری کالج کے بانی محمد نفیس عباسی کی 3ری برسی پر ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سیکریٹری ایم اسلم فاروقی نے اس موقع پر منعقدہ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عباسی صاحب نے امروہہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو خواب دیکھے تھے انہیں پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ خاص طور پر امروہہ کو یونیورسٹی دینے کی ان کی خواہش تھی، جس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان کے فرزند فیروز عباسی کوشاں ہیں۔ پرنسپل ڈاکٹر لبنہ حامد نے کہا کہ عباسی صاحب کا نام تا قیامت زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے تعلیمی اور سماجی خدمات کو اپنی زندگی کا اہم جز بنا رکھا تھا۔ شعبہ انگریزی چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے معروف فکشن ناقد اور ناول نگار پروفیسر وکاس شرما کا نئے ہندی ناول راہ کے پتھر کی رسم اجرا کل 10 نومبر بروز بدھ دوپہر 2 بجے بمقام پریم چند سیمینار ہال، حضرت امیر خسرو اردو بھون، شعبہ اردو، چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ میں معزز مہمانان کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ تقریب کی صدارت کے فرائض صدر شعبہ ہندی اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر نوین چند لوہنی انجام دیں گے اور مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر وائی وملا اور ڈاکٹر نیتو بھاردواج شرکت کریں گے اور مہمان ذی وقار کی حیثیت سے پروفیسر صغیر افراہیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شریک ہوں گے۔ شہر امروہہ کی معروف علمی درسگاہ ہاشمی گرلز ڈگری کالج میں علامہ سر محمد اقبال کا یوم ولادت یوم اردو کے عنوان سے منایا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر کشش مرادآبادی وارسی نے شرکت کی۔ کشف فارسی مرادآبادی نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج عالمی یوم اردو کے موقع پر ہمیں یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی نئی نسل کو اردو زبان سے وابستہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اردو اخبار پڑھیں اور ہم زندگی میں اردو الفاظ کا استعمال صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، تبھی یہ زبان زندہ اور باقی رہے گی۔ اردو رائٹرز فورم کے زیر اہتمام میڈیا سینٹر ساکت پلی میں فخر الدین میموریل علی احمد کمیٹی کے چیئرمین اطہر صغیر زیدی تورت زیدی کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد پروفیسر صابرہ حبیب کی صدارت میں ہوا۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ہارون رشید نے انجام دیے۔ اس موقع پر اردو رائٹرز فورم کی طرف سے تورت زیدی کو گلدستہ، مومنٹو اور شال پیش کر ان کا اعزاز کیا گیا۔ تورت زیدی نے اپنے خطاب میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وقار رضوی کے نام سے گولڈ میڈل کے علاوہ 2 اسکالرشپ شروع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں لائبریریوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا کمیٹی کی طرف سے وقار رضوی کے نام پر لائبریری کے لیے 500 کتابیں اور ایک کمپیوٹر دینے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ تورت زیدی نے وقار رضوی کی صحافتی اور سماجی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وقار رضوی کی سوانح لکھی جائے تو فخر الدین کمیٹی اس کتاب کے لیے پوری فنڈنگ بھی مہیا کرائے گی۔ اس موقع پر اردو رائٹرز فورم کے صدر پروفیسر شارب ردولوی نے تورت زیدی کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے فخر الدین کمیٹی کو پہلی بار عوام سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر شارب نے کہا کہ اقبال کے کلام نے جو درس دیا تھا وقار رضوی نے لکھنؤ میں وہ کر دکھایا۔ پروفیسر رمیت دیکشت روزنامہ آ کے ایڈیٹر ڈاکٹر اکبر علی، پروفیسر صابرہ حبیب، ایچ ایم یاسین اور نجم الدین احمد فاروقی نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے تورت زیدی کے تئیں اظہار تشکر کیا۔ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں آج بتاریخ 9 نومبر کو یوم اردو کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی پروفیسر عباس رضا نیر نے علامہ اقبال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شاعری اس وقت بہت بڑی ہو جاتی ہے جب فن نہ ہو کر پیغام کی صورت حاصل کر لے۔ اس نقطۂ نظر سے علامہ اقبال نے خودی، عشق، مرد مومن، شاہین اور انسان کامل کے استعارے سے مشرق اور اسلام کی تمام تر اعلیٰ قدروں کو اپنے فلسفے کا حصہ بنا کر عالم انسانیت کو جگانے، جھنجھوڑنے اور کچھ کرنے کا جو پیغام دیا ہے، اردو شاعری میں اقبال کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔ یوم اردو کی قبل شام ایک تقریب فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے پروفیسر عباس رضا نیر کو سند توصیف کے ساتھ اعزاز بخشا۔ شعبے کے استاد ڈاکٹر فاضل حسن ہاشمی نے پروفیسر نیر کو شعبے کی جانب سے اس موقع پر سبت گل بکے پیش کر کے نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما اور فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے صدر تورت زیدی کا شکریہ ادا کیا۔
شہر نگارہ لکھنؤ کی فعال ادبی و شعری انجمن بزم نور کا ماہانہ مشاعرہ زیر صدارت معروف شاعر رحمت لکھنوی اور زیر نظامت سلیم تابش مدینہ منزل غوث نگر متصل رکابگنج لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی محمد علی علوی تھے۔ مہمان موصوف نے محبان شعر و ادب کی بے لوث خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور اراکین بزم کی کاوشوں کو نہ صرف سراہا بلکہ اس طرح تعمیری فکر کو اردو زبان کے لیے فعال نیک قرار دیا۔ مشاعرے میں شریک شعراء میں رحمت لکھنوی، امتیاز علی راج بھارتی، محمد علی علوی، یحییٰ سندیلوی، بشارت لکھنوی، قمر سیتاپوری، کمال ادیب، سلیم تابش، عاشق رائے بریلوی، راجیش راج، ابرار سارم، عتیق ارحم، حامد لکھنوی اور قدیر جوہر کے نام شامل ہیں۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت سینٹ روز پبلک اسکول بڑی پیر خان ٹھاکر گنج میں یوم اقبال کے موقع پر یوم اردو منایا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ وہ ہر دور میں زندہ رہنے والی عظیم ہستی علامہ اقبال کو مہمانان گرامی و طالبات طالبات نے پرجوش خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کی صدارت پروفیسر ثروت تقی، افتتاح اسکول کے مینیجر ڈاکٹر منصور حسن خان اور نظامت اسکول کی ہونہار طالبہ نیہا خان نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر عبدالباسط خان شریک ہوئے۔ مہمان ذی وقار قومی تنظیم کے صوبائی ترجمان شکیل گیاوی تھے۔ اظہار تشکر اسکول کی پرنسپل نغمہ پروین نے کیا۔ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے تحت اتر پردیش کانگریس نے ضلع ترجمان اور کوآرڈینیٹر کی تقرری کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی نے منگل کو بنے یو پی کی آواز پروگرام کو لانچ کیا، جس کے ذریعے عوام لوگ پارٹی سے جڑ کر اپنے ضلع کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے میڈیا کوآرڈینیٹر نسیم الدین صدیقی نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ پارٹی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کی جدوجہد، ناانصافی اور ظلم کے خلاف لگاتار سڑک سے جیل تک لڑی جا رہی عوام کی لڑائی اتر پردیش کی ترقی کے لیے پرتی گاؤں سے متاثر ہو کر لوگ کانگریس سے جڑ رہے ہیں۔ اودنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق عالمی بینک کے سربراہ نے خستہ حال معیشت کی پخ لگا کر افغانستان کی روکی گئی امداد بحال کرنے کے امکان کو خارج کر دیا۔ عالمی بینک کے چیف نے کہا کہ افغانستان کی تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ طالبان کو افغانستان کے 9 ارب ڈالر کے ذخائر کی سررسائی بھی روک دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے عالمی بینک نے طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان کی امداد روک دی تھی، جبکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بھی افغانستان کی امداد پہلے ہی معطل کر چکا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایف بی آئی اور جسٹس ڈپارٹمنٹ رینسم ویئر سے منسلک الزامات میں 60 کروڑ ڈالر ضبط کرنے کا اعلان کریں گے۔ گرفتار کیے گئے ہیکرز میں کسی کی بھی نام سے شناخت نہیں کی گئی، تاہم یوروپول نے کہا ہے کہ 2 مشتبہ ہیکرز جن کا تعلق رینسم ویئر گینگ اور ایول سے ہے کو گزشتہ حملوں میں 5,80,000 روپے کا تاوان وصول کرنے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کویت میں حکام نے گزشتہ ہفتے ایک اور ہیکر کو گرفتار کیا تھا اور جنوبی کوریا کے حکام نے گزشتہ فروری سے اب تک 3 ہیکرز کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 7ویں کو گزشتہ ماہ یورپ میں گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریاں گولڈ لسٹ نامی قانون نافذ کرنے والی تحقیقات کا حصہ تھیں، جس میں امریکہ اور 16 دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے پیر کو برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ویانا مذاکرات کی کامیابی کا انحصار ایران پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے، تمام فریقوں کی معاہدے میں واپسی، مذاکرات کے نتائج پر عمل درآمد کی لازمی ضمانت اور فریق مقابل کی سچائی پرکھے جانے پر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ یورپ کے تجارتی تعلقات کو معمول پر لانا معاہدے کا اہم حصہ ہے، جسے ایٹمی سمجھوتے میں فریق مقابل نے قبول کیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ویانا مذاکرات میں اسے پوری طرح یقینی بنایا جائے۔ افغان ایئر لائن نے کابل سے دبئی کے لیے معمول کی پروازیں بحال کر دی ہیں، جس سے بہت زیادہ استعمال ہونے والا فضائی راستہ بحال ہو گیا ہے، جو اگست میں طالبان کی مغرب حمایت یافتہ حکومت پر فتح حاصل کرنے کے بعد سے بند تھا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ایئر لائن نے اپنے فیس بک پیج پر بتایا کہ ہریانہ، دبئی اور کابل کے درمیان روزانہ پروازیں چلائی جائیں گی اور اس کے یک طرفہ ٹکٹ کی قیمت $550 ہے۔ اس ضمن میں ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ پیر کو مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے روانہ ہونے والی پہلی پرواز میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹکٹس لیے۔ فی الوقت دبئی واحد بین الاقوامی مقام ہے جو ہریانہ کو اپنے ایئرپورٹ پر آپریشن کی اجازت دے رہا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے پیر کو گلاسگو میں اقوام متحدہ کی جانب سے منعقدہ موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کو بتایا کہ زیادہ تر ملک 2015 کے پیرس کے موسمیاتی تبدیلی کے سمجھوتے سے متعلق وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سابق صدر اجلاس کے دوسرے ہفتے کی کارروائی سے خطاب کر رہے تھے، جو COP26 کے نام سے منسوب ہے۔ اوباما نے کہا کہ پیرس کانفرنس اور اس کے بعد طے ہونے والا سمجھوتا اس بات کا مظہر تھا کہ کیا کچھ کیا جانا ہے اور کیسے کیا جانا ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے بحران کے چیلنج سے مؤثر طور پر نبرد آزما ہوا جا سکے، لیکن زیادہ تر ممالک اتنے سرگرم دکھائی نہیں دیے جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔